اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى جزا الله عنا محمد وآله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ عمل کی نیت سے دیکھیں سنیں. اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو شیئر کریں. اور ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس کا ترجمہ ہے پھر جس دن سور پھونکا جائے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں زندگی آرام اور راحت سے کیسے گزاروں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونک دے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. یہ دعا ابن شیبہ نے طبرانی کے حوالے سے لکھی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ سنا تو ان پر یہ بات بہت گراں ہوئی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر فلسطینی ان کے منہ پر یہ دعا جاری رہتی ہے کیونکہ وہ تو وہاں قریب سے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کا ہم دور بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ صرف ایک جگہ نہیں، جب قیامت آئے گی تو پوری دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر اعمال نامے سب ختم ہو جائیں گے اور رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیشی کے لیے اٹھایا جائے گا کہ چلو اپنے نامہ اعمال کو لو اور اپنا حساب دو. اس وقت کی تکالیف سے بچنے کے لیے آج موقع ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کر لیں، رب تعالیٰ جل شانہ کے احکامات پر عمل کر لیں. پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے احکامات پر آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کی ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم خود نیکی کریں، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور نیکی کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے سارے ہی مسلمانوں کو تیار کریں. نہیں معلوم کہ کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا ہماری دعوت سے بن جائے. اگر کوئی ہماری دعوت کی وجہ سے نیک اعمال پر آئے گا تو رب تعالیٰ جل شانہ اس کی وجہ سے اسے بھی دنیا اور آخرت میں راحتیں عطا فرمائیں گے اور جو ان کا ذریعہ اور سبب بنے گے ان کو بھی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.